السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ایکسپوز کروں گا کہ وہ کس طرح سے نفرت انگیز بیان اور ظلم کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی قوم کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ دوستو، اس بات کی وضاحت میں ایک مثال سے دینا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم لاہور میں ایک نوجوان کی پتنگ کی وجہ سے موت ہوئی تھی۔ اس کے بعد کافی ہلچل مچ گیا تھا اور لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان پتنگ اور خاص کر کے کیمیکل ڈوروں کی سپلائی بند کی جائے، لیکن دوستو ان صاحبان نے کیا کیا، ان کو بند کرنے کی بجائے الٹا الزامات خیبر پختونخوا کی حکومت پر لگا دیا۔ 6 اپریل 2024 کو مریم نواز نے کہا کہ پتنگ اور ان کا ڈھول خیبر پختونخوا حکومت بناتی ہے اور وہاں سے پنجاب میں ایکسپورٹ کرتی ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ خیبر پختونخوا ہی کے لوگ اس چیز کے ضامن ہیں۔ تو چلو مان لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اس کے پیچھے ہے، وہ ایکسپورٹ کر لیتی ہے اور یہاں پر لایا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کے پولیس صرف آپ کے پروٹوکول میں مصروف ہے؟ کیا وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ ان کو چیک کیا جائے اور ان کیمیکل ڈوروں کو نکال کر پھینک دیا جائے؟ حتیٰ کہ ان پولیس والوں کو، پنجاب پولیس والوں سے آپ خود پوچھیں کہ بھائی مجھے پتنگ لینا ہے، ان کی دکان کہاں پر ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس اسٹاپ پر ہے اور کہاں پر یہ پتنگیں ملتی ہے اور کیمیکل ڈوروں کے ساتھ ساتھ۔ اتنا آپ اندازہ کر سکتے ہیں پنجاب پولیس کی قابلیت کو۔ ایک تو یہ خود حیران ہے کہ انہیں حکومت کیسے ملے گی، کیونکہ یہ اتنی اکثریت سے ہارے ہیں کہ ان کو خود ڈیزرو نہیں کرتا، ان کو خود بھاگنا چاہیے تھا، لیکن الٹا بھاگنے کی بجائے انہوں نے حکومت کر لی۔ 8 فروری کی رات کو دھاندلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے گئے اور رات میں جو لیگی امیدواران رو رہے تھے، خاص کر کے نواز شریف صاحب خود بھی، اور صبح ہو کے وہ اتنے خوش ہو گئے کہ آخر کیسے جیت گئے۔ لیکن کچھ اراکین ہیں مسلم لیگ نون کو، ان کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا تھا۔ دھاندلی کا ثبوت ہے، کافی انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارے اپنے کمشنرز لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے۔ کمشنرز کے بیانات تو آپ نے سنے ہوں گے، 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو الیکشن کمشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک۔ اب چونکہ ان کی حکومت آئی ہے اور ان کے وعدے پورے کرنے کا ٹائم ہے، تو وہ عوام کی توجہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور عوام کے ذہنوں میں نفرت پھیلانا چاہ رہی ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کبھی بولتا ہے کہ یہ پنجاب، یہ پتنگوں اور جو الیگل چیزیں وہ خیبر پختونخوا سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور کبھی کبھار 9 مئی کا واقعہ کرتے ہوئے ہر دن وہ آتے ہیں پریس کانفرنس میں تو 9 مئی کا واقعہ اٹھاتے ہیں۔ بھائی آپ کو عوام نے چنا ہے، خیر عوام نے تو نہیں چنا ہے، آپ کو لایا گیا ہے کس مقصد کے لیے؟ تاکہ آپ عوام کی خدمت کر سکو، آپ عوام کی مسائل کو حل کر سکو، نہ کہ ان کے اوپر حکمرانی کر سکو۔ اب 9 مئی کا واقعہ اور ان پہ تفتیش کرنا تو آپ کے عدالتوں اور ایجنسیوں کے کام ہے، آپ کیوں بیچ میں اٹکے رہے ہو؟ آپ کا کام ہے تو عوام کی حفاظت کر۔ تو دوستو آپ نے ایک فلم تو دیکھی ہوگی نائک، اس میں جو ویلن تھا اس نے ایک ڈائلوگ کہی تھی کہ اس کرسی پر جس میں میں بیٹھا ہوں اس کے چاروں پیر میرے اپنے نہیں ہیں۔ یہ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں نا، اس کے چاروں پیر میرے نہیں ہیں۔ تو سیم از اٹ، شہباز شریف جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس کے چاروں پیر بھی اس کے اپنے نہیں ہیں۔ ایک پیر MQM کا ہے تو دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور باقی دیگر پارٹیوں کے ہیں۔ تو ذرا سی بھی غفلت ہوئی، ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو یہ پارٹی ان پیروں کو کاٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ، آپ سے میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ ان شکایت کی بجائے، آپ نفرت انگیز باتیں پھیلانے کی بجائے اپنی کام پر دھیان دیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو آپ کو زبردستی ایکسپوزڈ کیا ہے، آپ کو زبردستی لایا گیا ہے، کم سے کم آپ اتنا کریں کہ ان کی فائدے کے لیے تو کام کریں۔ دوستو اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔